خواتین حضرات، شہر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اویس رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں اور براہ راست محفل سے جو کہ QTV پہ چل رہی تھی آج 29ویں کی شب، وہاں پہ بہت ہی پر نور اور بہت ہی اللہ کا احسان ہے کہ ایک اور یہاں محفل سجی اسی نیٹ ورک پہ، وہاں سے سیدھا تشریف لائے یہاں پہ. اور میں کچھ حصہ تو میں نے دیکھا جو اس ڈیجیٹل کے پروگرام کی شروع ہونے سے پہلے وہاں چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد میں ویس بھائی اور آپ کا تو پورا رمضان، میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہاں آنے سے پہلے یعنی میں یہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ ان کا دن آپ کی شروع ہو رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ پیچھے پڑتے ہوئے مستقل آتے تھے کئی محافل میں. جی آج بھی ایسا ہی ہو ڈاکٹر صاحب، آج بھی ایک محفل میں نے کی، 1.25 گھنٹے وہاں پڑھے. اچھا پھر وہاں سے میں یہ QTV پہ آیا، یہاں تک 1.5 گھنٹے میں نے پڑھا. وہی ظاہر ہے کہ انسان تو ہے نا، تو تھکاوٹ تو ہوتی ہے، اور پورا مہینہ مسلسل پڑھنا تو ظاہر ہے کہ گلا بھی متاثر ہوتا ہے. پھر آپ کے سامنے ہے سحری ہم کس طرح کرتے ہیں، وقفہ آتا ہے 2 منٹ 4 منٹ کا، پھر بھاگتے ہیں 2 لقمے لیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. اس طرح سحریاں ہوتی ہیں. اور رمضان میں روٹین میری بالکل چینج ہو جاتی ہے. میں صبح تقریباً 9:30 10 بجے سوتا ہوں ڈاکٹر صاحب. اچھا رمضان میں، اور آج جمعہ تھا تو جمعہ میں ویسے بھی نیند میری بہت کم ہو جاتی ہے. میں تقریباً صبح 10 قریب سویا تھا، پھر وہ جمعہ کے لیے اٹھا، جمعہ کی نماز پڑھی، پھر جمعہ کے بعد پھر اٹھ کے نیند نہیں آتی، پھر یہ چلتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میرے مولا نے بڑا کرم کیا کہ بہت اچھا گزر گیا الحمدللہ رب العالمین. بس کچھ حالات دیکھتے ہیں نا، حالات جو آج کل کے ابھی بڑے دل جل رہا ہے، بہت دل جل رہا ہے. بس دعا کرتے ہیں اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے میں ہماری عوام کو سمجھ عطا فرمائے، آپس میں یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، ایک امن کی فضا قائم ہو جائے، ایک دوسرے کی عزت احترام ہونا چاہیے. اویس بھائی یہ بات ابھی پہلے بھی ہم کر رہے تھے کہ مطلب ہے کہ رمضان میں یعنی آخری عشرہ ہے، ہم برکتوں کی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کا اثر ختم ہو گیا ہے یا کیا بات ہے؟ کیونکہ بڑی بیسک سی بات ہے کہ آخری عشرہ ہے، عبادتیں کریں، اپنے آپ کو شب قدر تلاش کریں. یعنی دیکھ رہے ہیں 29ویں کی محافل سج رہی ہیں، اور یہ میں اس پہ یعنی قرب قیامت کی نشانیاں ہیں تو کچھ نہیں ہے. قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. رمضان شریف کا مہینہ تو ہم نے آج سے کوئی مجھے یاد پڑتا ہے الحمدللہ 30 سال پہلے بھی رمضان ہم نے کیا، ہمیں ہوش تھا، اچھے خاصے ہم ہوش میں تھے، سمجھدار تھے. اس وقت کے رمضان میں کیا لذتیں تھیں، کیا برکتیں ہوتی تھیں. اور جو حالات آج ہیں ایسے حالات ہم نے کبھی دیکھے نہیں. صلی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچائے. اتنے جنازے سیکورٹی اہلکاروں کے، شہریوں کے، وہ بچوں کے، کہیں مطلب عجیب طبیعت بیزار ہے کہ اور آخری دنوں میں بہرحال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہم پہ. رمضان کے بعد کیا پھر؟ آرام تو کیا ہوگا، بس وہ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام. واہ. جب تک بندہ زمین کے اوپر ہے کام کرتا رہے. تو ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو چھٹی ہوتی نہیں ہے. وہ ایک بڑا اچھا مشہور شعر ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس سے سبق یاد کیا. تو الحمدللہ ہمارے تو پروگرام سارا سال چلتے رہتے ڈاکٹر صاحب. بس تو یہ کہ 1-2 ہفتہ یہ بات ہے. عید کے مواقع ہوتے ہیں، ہمارے بھی رشتے دار ہوتے ہیں، سارا خاندان ہے، آپس میں ملنا جلنا، پھر دوست احباب ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ پروگرام چلتے رہتے ہیں. اور پاکستان سے باہر بھی آپ کو بہت ٹریولنگ ہے؟ جی ہاں بہت. اور اب تو میں نے بہت کم کر دی. بہت کم کر دیا. لیکن پہلے تو آپ نے رمضان بھی باہر گزارے ہیں؟ میں نے رمضان تقریباً باہر گزارے. اچھا. کوئی 3 سال ہوئے مجھے کہ رمضان میں یہاں گزار رہا ہوں، اور اس سے پہلے تقریباً 18 سال مسلسل. اچھا. مسلسل 18 سال میں رمضان شریف جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہوتا ہوں. اچھا. یہ میرا مسلسل 18 سال سے پورا مہینہ. اس دفعہ جو ہے میں کوئی رجب شریف میں ہو کے آیا ہوں تاکہ رمضان کے پروگرام وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں تو یہاں بھی موجود ہونا چاہیے. بالکل. تو سارے نعت خواں اگر چلے جائیں گے باہر تو پھر یہاں کون دیکھے گا؟ یہاں بھی تو سرکار کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے نام لیوا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی ذوق کا سامان ہونا چاہیے.
سب چلے جائیں تو پھر بات نہیں بنتی. اس لیے اس بار میں الحمدللہ رجب شریف میں ہو کے آیا, سرکار کی بارگاہ میں حاضر دے کے آیا, عمرہ بھی کیا الحمدللہ رب العالمین فیملی کے ساتھ, تاکہ رمضان میں بندہ یہاں رہ کے پروگرام کر سکے. اچھا, اس کے بعد علامہ صاحب اب یعنی یہ جو وقفہ ہے دونوں عیدوں کا یہ ذرا کم ہوتا ہے نسبتاً 2 ماہ 10 دن. 2 ماہ 10 دن, تو فوراً ہی پھر وہ کہتے ہیں حج کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور مطلب اس دوران پھر یہ ٹائم بڑا کم ہے عیدوں کا, عیدوں کے درمیان کا ہے نا, یہ حرمت والے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. حرمت والے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. اور 4 مہینے نا, حرمت کے 4 مہینے, ایک رجب ہے, باقی شوال, ذی القعدہ, ذی الحج, محرم. ایک رجب ہے رجب اور ذی الحجہ ہے, ذی القعدہ اور محرم. تو 4 مہینے. اور رمضان رمضان شریف کو حرمت آنا ہے, حرمت اس اعتبار سے, لیکن جو خاص تناظر میں جو اس میں 4 حرمت ذکر مہینے کی یہ گئی وہ ماہ, یہ 4 حرمت کے مہینے وہ خاص خاص ایک زمانے تناظر ہے. جاہلیت میں کفار بھی اس ان مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے. جی بلکہ ایک جنگ ہوئی تھی تو اس کا نام بھی کچھ الگ ہے نا شاید ڈاکٹر صاحب, حرف الفجار. جس میں انہوں نے جی جنگ کی تھی حرمت والے مہینے میں. جی ہاں, تو یہ اس مہینوں کی قدر زمانہ جاہلیت میں بھی کی جاتی بھی کی جاتی تھی. اور اس میں پھر اس کے درمیان میں رمضان ہے تو وہ بھی پھر انکلوڈ ہو جاتا ہے ساتھ. بالکل. رمضان کی تو ایک وہ اللہ نہیں, میں الگ کہہ رہا ہوں ہے. کہ اگر رجب سے شروع ہو رہے ہیں نا, بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے, اور رجب شہر اللہ, رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان شہری, آپ کا فرمان شعبان میرا مہینہ ہے. رجب سے شعبان اور رمضان کے بارے میں اگر رمضان میری امت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ, تو یہ پورا پھر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں سے. اور اس میں ابھی میری بات ہو رہی تھی علامہ صاحب سے تھوڑی دیر پہلے, تو چاند کے حوالے سے میں نے پوچھا کہ جی وہ چاند, ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی, آپ اس وقت نہیں تھے محفل میں, تو ہم نے تھوڑا سرحدوں کی بات کی تھی کہ یہ کیا تصور ہے کہ جی اگر یہ جو بارڈرز ہیں اس کو اسلام کتنا ایکسیپٹ کرتا ہے, کیونکہ 100 سال پہلے تو یہ خلیجی ممالک نہیں تھے بہت سارے, تو جغرافیہ تو چینج ہو گیا, تو اسلام کیسے دیکھتا ہے. تو پھر علامہ صاحب نے اسے وضاحت کی کہ بالکل جو انہوں نے ظاہر وہ علامہ صاحب ہیں, تو انہوں نے بڑی ایک حیثیت سیر حاصل گفتگو فرمائی ہوگی. قبائل میں اب میری گنجائش بنتی نہیں کہ میں اس میں کوئی حاشیہ لگاؤں. جی, اور انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ پہلے بھی ایسا آبادیوں کا کنسیپٹ اور شہروں کا کنسیپٹ. ویسے بھی ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے نا, ایک وقت میں ایک عید ہو ہی نہیں سکتی. ممکن نہیں, ہو ہی نہیں سکتی. ظاہر ہے جب چاند کہیں اس دن ہے کہیں رات. اس وقت ہاں دیکھ ہم اس وقت ہم جو ہے جو وقت گزار رہے ہیں, اس وقت جو ہم ٹائم ہوا ہے اس وقت ہمارا 4 صبح کے, تو امریکہ میں اس وقت جو ہے وہ شام کے 4 بجے ہوں گے. بالکل. تو ایک وقت میں تو ویسے بھی ممکن نہیں. مطلب یہاں پہ بلکہ میں نے شروع کے دنوں میں بات کہی بھی تھی کہ سب سے پہلے چاند فجی میں نظر آتا ہے. جو فجی کے جزائر ہیں وہاں پہ سب سے پہلے چاند نظر آتا ہے, وہاں وہ انٹرنیشنل لائن کراس کرتی ہے. تو فجی کے جزائر میں سب سے پہلے, اچھا اس کے ساتھ جو ہے بالکل وہ جہاں لائن ڈرا کی ہوئی ہے ٹائم, تو وہاں سب سے پہلے اسٹارٹ ہوتا ہے, اور وہ اس طرح سے نکلنا شروع ہوتا ہے. وہاں سے نکلنا شروع ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور میں اگر عشق کے انداز میں کہوں ڈاکٹر صاحب, جی, تو اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ہمارے پاکستان میں کیا ٹائم ہوا ہے, وہ کہتے رات کو 4 بجے. ہم پوچھیں مدینے میں کیا ٹائم ہوا ہے, رات کے 2 بجے. تو ہم بولا کتنا فرق ہے, بولا مدینہ شریف 2 گھنٹے پیچھے ہے. تو میں کہتا ہوں نہیں, ہم 22 گھنٹے پیچھے ہیں. واہ, اگلے دن مدینہ شریف پیچھے نہیں ہو سکتا. اور اس کی ایک دلیل یہ ہے محبت والی کہ چاند بھی پہلے وہاں نظر آتا ہے. بالکل صحیح. بیسیکلی ہم لوگ 22 گھنٹے پیچھے ہیں. لیکن کی بات کی جائے جی, ہم 22 گھنٹے پیچھے. لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب فجی میں نظر آتا ہے چاند, تو اس وقت یعنی جب وہاں پہ فجر ہوتی ہے تو اس وقت پھر وہاں سے نکلنا شروع ہوتا ہے, اور وہاں فجر ہوتی ہے تو کہیں ظہر ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ اسی وقت چیک کریں تو دنیا میں کہیں دنیا کے اندر ڈاکٹر صاحب کوئی گھڑی دنیا کے اندر جہاں نماز نہ ہو رہی ہو, جہاں اللہ کی حمد نہ ہو رہی ہو, اللہ کی صدا نہ ہو رہی ہو, وہاں ظہر ہوتی ہے تو وہاں اثر ہو رہی ہوتی ہے کچھ ملکوں میں, پھر وہ انڈونیشیا, پھر وہ آسٹریلیا, پورا چلتے تو سارا وقت فرض نمازیں دنیا میں اگر آپ ایسے دیکھیں تو ایسا لگے گا ہر وقت اذانیں گونج رہی ہیں. اور اوپر وہ ایسٹروناٹس وغیرہ بھی سوچتے ہوں گے تاکہ وہ ایک بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ جس نے چاند پر پہلا قدم رکھا تھا, جس نے, اس کا کہنا یہ ہے کہ چاند پر میں نے اذان کی آواز سنی, اور وہ مسلمان ہوا وہ شخص.
تو اذان تو وہاں بھی ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے کہ ہر وقت، اور یہ محافل جو ہیں، اذان ہر وقت گونج رہی ہے، ہر وقت طواف ہو رہا ہے، ہر وقت عبادات ہو رہی ہیں، ہر وقت ملائکہ ہیں. مطلب ایک ایسا نظام ہے، اور اس میں کتنا اچھا ہے. اور بیچ میں یہ کئی فتنے آ کے بیچ میں مسئلے مسائل کھڑے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ایک مجموعی پکچر بنتی ہے، مطلب میرے خیال سے اسی دھارے میں سب شامل ہوں تو بہتر ہے بیچ میں. کیونکہ یہ اس طرح سے کرنا، ڈسٹرب کرنا یا دہشت گردی یا جو بھی کچھ کرنے، اس سے فرق تو نہیں پڑے گا. اللہ کا دین ہے، اللہ کے وقتی طور پہ ذرا سا ہوتا ہے. وقتی طور پہ وہ تھوڑا کوئی لیکن یہ کہ اس سے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کا ذکر اٹھ جائے. نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اسی طرح لوگ عبادت کرتے رہتے ہیں، اسی طرح لوگ آگے چلتے رہتے ہیں. بس جو بھٹک جاتا ہے. بلکہ ایک واقعہ ہے اس پر، بڑا مشہور واقعہ ڈاکٹر صاحب. جب مسجد نبوی شریف پر جب واقعہ کربلا کے بعد یزید نے جو حملہ کیا تھا، تو 3 دن تک نماز نہیں ہو سکی تھی. مسند دارمی کے اندر ہے. ہاں، لیکن ایک صحابی رسول تھے، وہ چھپے ہوئے تھے اس مسجد کے اندر. تابعی تھے سید بن مسیب. ہاں، تابعی تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے وقت خبر سے اذان آتی تھی اور اقامت کی اذان آتی تھی. کیونکہ گھوڑے مسجد نبوی کے بالکل مسلح تک آ چکے تھے. اچھا. اور یزید نے اس قدر بربریت کی تھی کہ ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس وقت موجود تھی. تو حضرت ابو سعید خدری کی بڑی عمر تھی، اور ان سے جب بات چیت کرتے ہوئے اس نے ان کی داڑھی پکڑ لی یزیدی نے. تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ نبی کا پاک کا صحابی تو ایسی بے حرمتی کرتا ہے. تو اس نے دوپٹہ کھینچا تو سیدہ زمین پر آئی. یعنی یہ لمحات بھی دیکھنے پڑے. تو یہ سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یعنی مسجد نبوی کے خطیب تھے اور شیخ الحدیث تھے حضرت سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ دوڑتے ہوئے گئے اور سرکار کے حجرے کے ساتھ، تو وہیں سے اذان کی آواز پر وہ چھپ کر نماز بھی پڑھ لیتے تھے، اور وہ اقامت کی آواز سے جو ہے کہ وہ نماز ادا کر لیتے تھے. تو یہ حضرت بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام دارمی، اور باقاعدہ ان کی حدیث کی کتاب ہے سنن دارمی. اس سے روایت دارمی کے اندر یہ روایت گویا کہ موجود ہے. ایک وقفہ یہاں دیں خواتین حضرات، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.